ایکسپلین کر رہا تھا. یہ 110 نمبر آیات ہے سورہ آل عمران کی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہتے تم سب سے بہتر امت. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنتم مطلب تم سب جو ہے خیر امت بہتر. دنیا میں تو بہت سارے نیشن ہے، بہت سارے امت ہے، ان میں سے جو ہے تم جو ہے سب سے بہتر. لیکن بہتر امت ہونے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کنڈیشن رکھی ہے، شرط رکھی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ پہلی جو ہے اپنے آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیس اس لیے بتایا میں دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں. ہم تو اپنے جیب کے خیال رکھتے نہیں، وہ بندہ ایسے ہوگا وہ دوسرے کے لیے خیال رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. میں تو اسلام سے اللہ نے مجھے نوازے ہیں، میں نے اسلام کے بارے میں جانتا ہوں، میں دوسرے کو کیسے یہ جہنم کی آگ سے بچاؤں. ان کا فکر وہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا دوسروں کے لیے. تمہاری ذمہ داری اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، دوسرے کے بارے میں سوچو. وہ پہلے کنڈیشن کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر. آپ کو جو ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہو. پہلے وہ بھلائی کیا چیز ہے، معروف کیا چیز ہے، وہ جاننا بھی ہو. اگر میں نہیں جان کے ان پڑھ، مجھے کچھ پتا بھی نہیں، جو بھی میں خیال کرتا ہوں سوچتا ہوں یہ اچھا ہے، میں اس کی طرح لوگوں کو بلا، وہ بھی نہیں ہے. معروف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن میں حدیث میں جو ذکر کرتا ہے، یہ بہتر چیز ہے، یہ اچھے ہیں، سچ بولنا اچھے ہیں، لوگوں کو مدد کرنا، غریبوں کے خیال رکھنا، اپنے کمیونٹی کے خیال رکھنا، کمیونٹی ڈیولپ کے لیے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ مختلف جو چیز ہے، اچھی جو چیز ہے، اس کی طرح لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں. بھائی آؤ، یہ اچھی چیز ہے، اللہ کے رسول نے یہ طرح فرمایا. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، ہمیں یہ کرنے کے لیے بتائے ہیں. اور برائی سے رکنا بھی. میرے سامنے ایک میرے دوست جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، میں اگر اس کو منع نہیں کر پاؤں تو میرے ایمان کہاں گئے؟ وہ جو ہے والنہی عن المنکر، منکر سے دوسرے کو جو ہے روکنا. میرے سامنے ایک بندہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، میرے سامنے جو ایک بندہ دوسرے کے پیسہ مال کھا جا رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے ایک بندہ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں. میرے سامنے جو ایک بندہ دوسرے کے عیب تلاش کر رہے ہیں، عیب تلاش کرنا بھی بڑا گناہ ہے، میجر گناہ ہے. دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے الاؤ نہیں ہے. اس طرح جو بڑے بڑے جو گناہ ہے، میرے سامنے ایک بندہ شراب پی رہے ہے، میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، تو یہ اگر یہ کنڈیشن اگر موجود ہے وہ بیسٹ امت میں شامل ہے، ورنہ شامل نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں جو ہے بہتر ہوں. بہتر ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کنڈیشن رکھا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ کام کرنا ہو. اور دوسرے کنڈیشن یہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان. کیونکہ یہ بہتر کام جو ہے دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں. ہم تو جب جاپان میں آتے ہیں، جاپانی لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، بہت سارے اچھے اخلاق جو ہے اسلام کے ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایمان نہیں. ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بہتر امت میں نہیں آئے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان بھی صحیح ایمان. ایسے نہیں میں اللہ پر ایمان رکھ لیا پر اللہ کے ساتھ اور کسی کی، اللہ جو سپر پاور ہے، اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے جو عبادت کرنا، میں دوسرے کے لیے عبادت کر رہا ہوں. اللہ کے برابر جو ہے دوسرے کو میں نے جو بنا لیا، پھر وہ تو اللہ، تو آپ کا ایمان بھی صحیح ہے. ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے. میں اللہ سے بھی دعا مانگتا ہوں، میرے مربی سے بھی مانگتا ہوں، کوئی مردہ بندہ انتقال ہو گیا اس سے بھی مانگ رہا ہوں، بابا مجھے یہ دے دیں، تو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان سے تو برابر ہو گیا. زندہ انسان کے بعد دعا کی درخواست کرتے ہیں، وہ تو آپ سے کچھ نہیں کر رہے، آپ جان رہے وہ زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ تو ان سے آپ نہیں مانگ رہے کہ میرے لیے دعا کرے، اس کا کوئی حرج نہیں. اس لیے اللہ کی برابر ہم اگر کسی انسان کو، کسی بھی کریشن کو ہم بنا لیں گے تو وہ شرک میں آ جائے گا، ایمان ہونے کے باوجود بھی زیرو ہو جائے گا. اس لیے اللہ پر ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو کام ہے وہ بھی کرنا چاہیے. اور ایمان باللہ، یہ جب دونوں برابر ہوگا پھر آپ سمجھ لیں میں جو ہے بہتر ہوں.
اس میں یہ کنڈیشن نہیں کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، وہ شرط نہیں ہے رکھا۔ اللہ نے دو چیز رکھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا ہے، اور ایمان باللہ رکھا ہے۔ اب جس مسلک سے، جس مدرسے سے، جس ادارے سے تعلق ہو، وہی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ اس گروپ کی سب لوگ خراب ہو، اچھے لوگ ہیں، اچھے ایمان، اگر ان کی ایمان صحیح ہو، ایمان اگر درست ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اچھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنڈیشن کیا رکھا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کام کرنے کے لیے آپ کو اتنا علم چاہیے کہ آپ جو ہے معروف کیا کیا چیز ہے، اچھے عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، یہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ یہ نیک عمل ہے، یہ اچھے عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے کتاب میں ذکر فرمایا۔ نیک عمل وہ نہیں کہ میں جو سوچتا ہوں نیک عمل وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے نیک عمل میرے عبادات میں کیا ہے، میرے کاروبار میں کیا ہے، میرے سوسائٹی میں کیا ہے، میں اگر پالیٹکس کر رہا ہوں اس میں کیا ہے، ہر فیلڈ میں، زندگی کی ہر فیلڈ میں جو ہے نیک عمل کیا چیز ہے، مجھے جو ہے قرآن اور حدیث سے نکال کے رکھنا چاہیے، پھر اس کو جو ہے لوں گا۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، یہ حدیث میں یہ فرمایا، اسے نہیں میرے مربی نے فرمائی، وہ چھوڑ دیں۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا، جس ٹائم پہ علم کی دور نہیں تھا اس ٹائم پہ تھا۔ جو قرآن اور حدیث آپ کے سامنے ہے، کتاب چونکہ موجود ہے، ریفرنس کے ساتھ آپ بتائیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ معلوم بتایا، یہ اچھا عمل بتایا۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی نے یہ فرمائے، اور اللہ نے اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ چیز کو جو ہے منع کیا ہے۔ ہمیں تو سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے، جو گاڑی چلاتے ہیں گرین لائن ہے، ریڈ لائن ہے، گرین لائن جتنے ہیں وہ معروف، وہ کریں آپ، ریڈ لائن جتنے ہیں وہ جو ہے منع ہے۔ یہ جب اس کا جب علم ہوگا آپ جو ہے اس کے قابل ہیں۔ اس کے لیے شرط نہیں کہ مدرسہ میں پڑھنا ہوگا۔ اللہ نے تو سب کو بچپن سے پڑھنے کے موقع نہیں دیا، کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اگر آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے آپ کو جو ہے ایک مرشد ہونا چاہیے، آپ کا آن لائن استاد ہونا چاہیے۔ آن لائن بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آن لائن بھی ایک استاد ہونا چاہیے، ورنہ وہ آن لائن آپ کو خراب کی طرف لے جائے گا۔ آپ کا بہت اچھے ذہن ہے، آپ اچھی طرح عربی بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی، ہر چیز آپ جانتے ہیں، اگر آپ کے پاس استاد نہیں ہوتا وہ خراب کی طرف لے جائے گا، کیونکہ آن لائن میں ہر چیز وہ صحیح نہیں ہوتی۔ جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انڈیا میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، بڑے عالم میں ابھی شمار ہے، ان کا بھی انہوں نے مدرسہ میں نہیں پڑھا، لیکن ان کا بھی ایک مرشد ہے، استاد ہے۔ جو ساؤتھ افریقہ میں احمد دیدار جو تھا، وہ 4 اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ تھا، اس کا بھی استاد تھے، لیکن ذاکر نائک کی مرشد جو ہے وہ ہے، انہوں نے جو ہے اس کو اس راستے میں سکھایا۔ میں تو آن لائن پہ ایک جگہ دیکھ رہا تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیکوب عربی الفاظ کو جو ہے انگلش میں پڑھ رہے تھے، وہ اس کو سکھا رہے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ فلاں علیہ السلام ہے، تو اس طرح کو ہو۔ اس لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت ذہن بھی ہو، آپ قرآن جب پڑھیں گے اگر صحیح طریقہ سے آپ کو جو اگر عربی نہیں آئیں گے تو وہ میننگ غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ صحیح علم کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث۔ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے، اب جس مسلک کو آپ کہیں آپ میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں دیوبندی ہوں، جو بھی ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں تو کسی جگہ جاتا ہوں، لوگ فائٹ کرتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں تو بریلوی بھی ہوں، میں دیوبندی بھی ہوں، میں اہل حدیث بھی ہوں، میں تو سب کچھ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کے ایمان قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو آپ سب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا کمزوری ہے، غلطیاں ہیں، اس کو آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں کس میں کہاں ہے، کیونکہ ہم بچپن سے اس طرح ہوا۔ ہم جب بچپن میں بالکل ہمارے جو گاؤں میں تھا سب لوگ بریلوی ہیں، ہم پڑھے دیوبندی مدرسہ میں، پھر جا کے پڑھے سعودی عرب کی مدرسہ میں، ادھر بنگلہ دیش میں جا کے، پھر لیبیا میں جا کے جو یونیورسٹی پڑھا وہ سب عرب کی ہے، تو مختلف ہمیں پتہ ہو گیا کس میں کیا خامی ہے، کس میں کیا کمزوری ہے۔ تو جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ فائٹ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے اسلام کے اگر مولک بنیادی اگر چیز پتہ ہو تبھی جھگڑا لڑائی ہے۔ اللہ نے بھی یہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کنڈیشن یہ رکھا، یہاں کوئی یہاں کہا کہ امر بالمعروف کے آپ کام کریں، معروف کیا چیز ہے اس کو آپ
نوٹ کریں. منکر کیا چیز ہے وہ دونوں کے کام کرنا ہوگا. بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہوگا, برائی سے لوگوں کو روکنا بھی ہوگا. پھر سیکنڈ جو ہے وہ تؤمنون باللہ, آپ کو جو ہے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. اگر میرے ایمان میں خلل ہے, گڑبڑ ہے, صحیح ایمان نہیں ہے, اللہ پر میں صحیح, اللہ کو صحیح طرح سے میں پہچان نہیں پایا. ہمارے ابھی مسلمانوں میں تو بہت بڑی جماعت اسی لیے صرف اللہ کے ایمان ایمان اس کو سکھا رہے ہیں, کچھ جو ہے عمل سکھا رہے ہیں, کچھ یہ مختلف. تو یہ جو ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے. ایمان اگر صحیح نہیں ہوگا میں بیس گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک پارٹ ہو گیا, اور ایمان باللہ اگر یہ دونوں چیز ہے تو آپ سمجھ لیں آپ جو ہے بہتر امت میں شامل. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم, اگر اہل ایمان کتاب جو یہودی ہے نصرانی ہے اگر یہ لوگ یہ بھی ایمان لے آتے بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے پاس بہت سارے بیک گراؤنڈ ہے. جس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز ہوئے مکہ میں زیادہ تر ان پڑھ لوگ تھے, پڑھنے والا نہیں تھا, ایجوکیشن طرح ڈیولپ نہیں تھا. تو اس لیے وہ اہل کتاب جو ہے وہ پہلے سے جو ہے میراثداری ان کے پڑھے لکھے ہیں. جس طرح ہم جب جاپان میں آتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ ایڈریس بھی لکھنا نہیں آتا, بزنس کر رہے ہیں بہت سارے, لیکن جاپانی آپ دیکھیں ہر ایک کو بیسک نالج ہے, جانتے ہیں. تو ہمارے خیال کیا ہوتا ہے یہ لوگ بھی اگر قرآن حدیث جان کے اگر مسلمان ہو جاتے کتنا بڑے دین کی خدمت, ان کے پاس زبان ہے, ہر چیز ہے, یہ ہم سے بہتر ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتا نا بہت بہتر ہوتا, کیونکہ اب اپنے جماعت کی کمزوری کو جانتے ہیں. ہم اپنے مسلمانوں کی کہاں کمزوری ہم جانتے ہیں. اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو, کوئی یہودی اگر مسلمان ہو, وہ ان کے اپنے لوگ کو زیادہ ایکسپلین کر پائیں گے. یہ احمد دیدہ ڈاکٹر زاگرنا وغیرہ جب کرسچنوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی کتاب کے بارے میں صحیح پتا ہے, اس لیے وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے تمہارے یہ خامی ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہم بھی آپس میں جب بیٹھتے ہیں ہم جانتے ہیں بریلوی کی کیا خامی ہے, اہل حدیث کی کیا خامی ہے, دیوبندی والوں کی کیا خامی ہے, اس جماعت کی کیا خامی ہے. جو اس جماعت سے اس سوسائٹی سے نکل کے آئیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا خامی ہے, کمزوری ہے. اگر آپ وہ دور کر لیں گے پھر آپ پکا اچھے مسلمان ہیں. تو اس لیے اہل کتاب بھی جب اگر وہ مسلمان میں آ جائیں وہ اپنے جماعت کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ پوائنٹ کر پائیں گے, تو دعوت کے لیے سب سے بہتر ہوگا. اس سے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا اگر یہ اہل کتاب والا ایمان لے آتا نا سب سے بہتر دعوت کے لیے بھی ہر سائڈ. پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے یہ نہیں سمجھنا سب کافر ہے, ان میں سے ایمان والے بھی ہے. میجورٹی ایمان نہیں ہے لیکن مائنورٹی ان میں جو ہے ایمان والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم اس آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني